بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یعنی علی رضی اللہ عنہ سے، یا علی ثلاث لا تؤخرها، اے علی تین چیزیں ایسی ہیں ان کو لیٹ مت کرو۔ الصلاة اذا آنت، پہلی چیز نماز کو لیٹ نہ کرو، اذا آنت جب وہ آ جائے، آنت کا مطلب جب وہ اس کا وقت آ جائے، آنت اور حانت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، آ جانا یعنی وقت جب اس کا آ جائے۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازے کو لیٹ نہ کرو جب وہ حاضر ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے یہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، حدیث پوری کر لیں۔ والاییم، اور وہ سنگل خاتون، غیر شادی شدہ خاتون کو ایم کہتے ہیں، چاہے وہ بیوہ یا مطلقہ ہو یا باکرہ یا کنواری ہو، ان تمام پر ایم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایسی سنگل خاتون، غیر شادی شدہ خاتون، اذا وجدت لها کفءا، جب آپ اس کے لیے کوئی کفو یعنی برابری والا شخص اگر پا لیں، یعنی اس کا کوئی جوڑ جب مل جائے تو پھر اس کے نکاح کو لیٹ نہ کرو۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب حسن۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں بیان کیا کیا گیا ہے، اللہ کرے کہ یہ باتیں بھی ہم میں آ جائیں۔ وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس کو لیٹ مت کرو، نماز کا وقت آ جائے تو اس کو لیٹ مت کرو۔ اس سے یہ جس کے لیے امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے، ایک تو وہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، وہ تمام نمازیں بغیر استثناء کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تمام اس میں آ گئی۔ عشاء کے بارے میں استثناء باقی حدیث سے آ گیا کہ اگر اس کو تھوڑا لیٹ کر لیا جائے، جماعت اگر لیٹ کر لی جائے تو ٹھیک ہے، اگر مسجد میں یہ سب لوگ کریں تو یا خواتین کر لیں، ورنہ تمام نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ تو کہا کہ تین چیزیں ہیں وہ ان کو لیٹ نہ کرو، نماز جب آ جائے یعنی نماز کا وقت داخل ہو جائے بس پھر اس کو پڑھ لو اول وقت میں۔ دوسرے نمبر پر والجنازہ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے۔ جنازہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے جنازہ اور ایک ہے جنازہ، ایک جیم پر زبر کے ساتھ، ایک جیم کے نیچے زیر کے ساتھ۔ جنازہ کہتے ہیں میت کو جنازہ کہتے ہیں، اور جنازہ کہتے ہیں میت کی چارپائی کو۔ تو جب جنازہ حاضر ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد اس کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا اور رکھ دیا گیا، اب یہ جنازہ حاضر ہو گیا، اب اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور آپ نے کئی ایک احادیث میں اس کے بارے میں کہا کہ لیٹ نہ کرو۔ لیکن ہمارے مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو مخالفت کرنی ہے۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیٹ نہ کرو، میت کو لیٹ نہیں کرتے، جنازہ لیٹ نہیں کرتے۔ نہیں، میرے ابا جان آ رہے ہیں، میرے دادا جان آ رہے ہیں، میرے پھپھا جان آ رہے ہیں، میری تائی اماں آ رہی ہیں، میری فلاں آ رہی ہیں، میری فلاں آ رہی ہے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو بیچارے ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، دوسرا اس میت پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جلد لے کر جاؤ، اگر نیک ہے تو اس کو کیوں روک رکھا ہے تم نے؟ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں اس کے انتظار میں ہیں، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو پھر جلد اس کو اپنے ٹھکانے کی طرف رکھو، لے کے جاؤ۔ دونوں صورتوں میں اس کو تاخیر نہ کرو۔ لوگوں نے پہلے لوگوں کے انتظار کے لیے تاخیر کی، نہیں وہ بیٹا آ رہا ہے، سبحان اللہ، بیٹا ہو، بیٹی باہر سے آ رہی ہے، اس لیے ہم رکھیں گے۔ کچھ میتیں ایسی ہیں 2 دن ان کو رکھا جاتا ہے۔ صریحاً ظلم ہے میت کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے؟ نہیں وہ منہ بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر کیا ہوا؟ منہ دیکھ کر وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک طرف کہ جلدی جنازہ پڑھاؤ، دوسری طرف یہ کہ منہ دیکھنا ہے، کس کو آپ رکھیں گے، کس کی بات مانیں گے؟ تو لوگوں کو یہ جنازے کے موقع پہ 100 مرتبہ بتائی جائے یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، نہ جی، ٹس سے بس نہیں۔ اللہ ہدایت دیں۔ اب رسول سے بڑھ کر اور کس کی بات ہوگی جو ان کو بتائی اور سکھائی جائے؟ اور اسی طرح سے کچھ لوگ میت کو منتقل کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ میت کو منتقل کرنا، بہت سارے علماء نے تو کہا کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے یہ، الا یہ کہ کوئی بہت بڑا اس میں فائدہ ہو یا کوئی اور بہت بڑا کوئی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جہاں پہ کوئی فوت ہوا اس کو فوت کر دینا چاہیے۔ کسی ایسے شہر میں کوئی بندہ فوت ہو گیا جہاں پہ اس کو کوئی جاننے والا یا رہنے والا نہیں ہے اور ان کا گھر قریبی شہر میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ فوت کر دیا جائے، وہاں پہ منتقل کر دیا جائے۔
لیکن کوئی دوسرے ملک میں مثال کے طور پر وہاں پہ کوئی فوت ہوا اور پہلے یہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں باہر دوسرے ممالک میں، ان کو یہ کہنا چاہیے، وصیت کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ کی طرف سے جب کسی کا وقت آ گیا تو جہاں پہ ہوں وہاں پہ دفن کر دو ان کو. منتقل کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کس لیے کرنا ہے منتقل؟ دنیا قبر کا کتنے لوگ ایسے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں، قبر کا معلوم ہی نہیں ہوتا. خاص طور پہ ہمارے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، ہمارے آرمی کے جوان، ہمارے مجاہدین جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں پتہ نہیں کہاں قبریں ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد کتنی تھی جو حجۃ الوداع میں تھے؟ ان کی تعداد تھی کہ 1,24,000 کے قریب. ان میں سے چند ایک صحابہ کی قبریں ہیں جو مدینہ میں ہیں، مکہ میں چند ایک صحابہ کی قبریں ہیں، پورے سعودیہ میں چند ایک صحابہ کی قبریں ہیں. باقی سب کی قبریں کہاں پہ ہیں کوئی نہیں جانتا. وہ اللہ کی راہ میں وہ شیر نکلے اور جہاں جہاں جس کو موت نے آ لیا، جہاں جہاں جس نے شہادت پائی یا موت آ گئی، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا. اور اسی طرح ہوا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ان کا وقت ایک مقرر تھا، جگہ مقرر تھی، بس وہ اپنے گھر سے دور تھے یا جہاں پہ بھی تھے ان کو وہاں پر وہ دفن کر دیا.